السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذکر و اذکار اور تکبیروں کا بیان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ یعنی اس کے ابتدائی 10 دن سال کے سارے دنوں میں سب سے زیادہ برکت والے دن ہیں۔ ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ ان میں نیکیاں کمانے کے متعدد مواقع ہیں، لہٰذا ان دنوں میں کثرت سے ذکر و اذکار اور تکبیریں پکارنی چاہیے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور وہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ مفسرین نے ان دنوں سے ذی الحجہ کے 10 دن مراد لیے ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن نہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ عظمت والے ہوں اور جن میں نیک عمل اس کو سب سے زیادہ پسند ہوں بنسبت ان 10 دنوں کے، پس ان میں بہت زیادہ تحلیل، تکبیر اور تحمید بیان کرو۔ تکبیر ان الفاظ سے کہی جا سکتی ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرا، اور اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اسی طرح سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ سب ذکر، تحلیل، تحمید اور تکبیرات میں شامل ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے مطابق سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین بازاروں میں جاتے تھے، خود بھی تکبیرات کہتے اور لوگ بھی تکبیریں بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے میں بلند آواز سے تکبیریں کہتے تو اہل مسجد اس کو سن کر جواباً تکبیریں کہتے تھے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نمازوں کے بعد گھروں میں آتے جاتے پیدل چلتے ہوئے تکبیریں کہتے۔ افسوس، صد افسوس کہ ان دنوں میں یہ عظیم سنت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار اور تکبیریں کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔